بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 72 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور برکتیں اس کی، علیکم، تم پر، اہل البیت، اہل بیت یا گھر والوں، یعنی وہاں جو من امر اللہ سے وہ جملہ وہاں مکمل ہو گیا کہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، گھر والوں، یعنی ان فرشتوں نے دعا دی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو کہ اے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ انہ، بے شک وہ، حمید مجید، بہت تعریف کیا گیا، مجید بزرگ ہے۔ تو اسی وجہ سے ہی شاید جو درود شریف کے کلمات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ یا اللہ اس طرح سے نبی علیہ السلام پر رحمت فرما اور برکت کر آپ کی آل پر، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ان پر رحمت ہوئی اور ان پر برکت ہوئی۔ تو یہ فرشتوں نے دعا دی تھی گھر والوں کو ابراہیم علیہ السلام کے، رحمت کی اور برکت کی۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا گیا، بزرگ ہے۔ فلما، پھر جب، ذہب، چلا گیا، عن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، خوف، وجاءت، اور آ گئی اس کے پاس، البشرا، خوشخبری۔ مطلب یہ کہ جب حالات نارمل ہو گئے، پہلے تو وہ نئے لوگ آئے تھے، پتہ بھی نہیں تھا کہ ہیں کون، پھر تھوڑا سا وہ ایک ٹینس ماحول ہو گیا، ایک خوف کی کیفیت بن گئی۔ تو پھر جب وہ خوف بھی جاتا رہا اور انہوں نے وہ خوشخبری بھی دے دی، تو پھر جب پتہ چل گیا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور ایک اچھا ماحول جب بن گیا، تو اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے یجادلنا، وہ جھگڑا کرنے لگا یا کرتا تھا ہم سے، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ ان، بے شک ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، ضرور بردبار تھے، اواہ، نرم دل، منیب، رجوع کرنے والے۔ وہ اصل میں بہت نرم دل آدمی تھے، بردبار بھی تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے ان کو لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب کی خبر تھی وہ کافی گران گزری۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے یعنی جیسے یعنی وہ کسی چیز کو روکنے کے لیے بندہ دلائل دیتا ہے کہ نہیں تھوڑی مہلت دے دیں یا کچھ اس طرح سے کر کے، یعنی ان لوط علیہ السلام کی قوم پر جو آنے والا عذاب تھا اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں آرگیومنٹ کیا، یعنی بحث کی، جھگڑا کیا، تاکہ وہ قوم جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے۔ اور اس جھگڑے کی وجہ اور سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کیونکہ وہ نرم دل آدمی تھے، بردبار بھی تھے، نرم دل بھی تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اپنی طرف سے عذاب کو ٹالنے کے لیے بحث کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اعراض کر تو اس سے، یعنی آپ یہ جو بحث کر رہے ہیں آپ اس سے اعراض کیجئے، یہ بحث نہ کریں۔ اعرض عن ھذا، آپ منہ پھیر لیجئے یا اعراض کیجئے اس سے، انہ، بے شک وہ، قد، بے شک، جاء، آ چکا ہے، امر ربک، حکم تیرے رب کا۔ اب اللہ کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم دے دیا جاتا ہے، اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دے کے بھیج دیا ہے تو
تو پھر عذاب ٹالا نہیں جاتا، پھر اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اس بحث سے اعراض کیجئے، کیونکہ انہو بے شک وہ قد جاء، بے شک آ گیا ہے امر رب کا، حکم تیرے رب کا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ آتیہم آنے والا ہے ان کو عذاب عذاب غیر مردود نہ رد کیا جانے والا، یعنی ان پر عذاب ایسا آ چکا ہے یا آ گیا ہے کہ بس اب وہ رد نہیں کیا جائے گا، وہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ وَلَمَّا اور جب جاءت آ گئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی فرشتے رسول جو تھے پیغام بنا کر، پیغمبر جو پیغام دینے والے جو بنا کر بھیجے تھے اللہ نے، لوط علیہ السلام کے پاس، ولما جب آ گئے، ولما اور جب جاءت آ گئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم برا لگا ساتھ ان کے، یا برا محسوس کیا، سیء برا محسوس کیا، بہم ساتھ ان کے، وضاق اور تنگ ہو گیا، بہم ساتھ ان کے یا ان کی وجہ سے، ذرا دلی طور پر، یعنی دلی طور پر تنگ ہو گئے لوط علیہ السلام جب وہ آئے فرشتے، تو فرشتوں کی وجہ سے ایک تو ان کی وجہ سے یہ بات، مطلب وہ بڑے دکھ میں ہوئے، بڑے ان کو تکلیف ہوئی اس سے، سیء بہم برا محسوس کیا انہوں نے ان کی وجہ سے، وضاق بہم اور تنگ ہو گیا، تنگ ہو گئے وہ ساتھ ان کے یا ان کی وجہ سے، ذرا دلی طور پر۔ اب ہوا کیوں ایسا؟ بلکہ ساتھ یہ وقالا اور کہا، لوط علیہ السلام نے کہا کہ ھذا یوم عصیب، یہ دن ہے مصیبت والا، یہ تو دن بڑی مصیبت والا بن گیا ہے۔ اب یہ مصیبت بنی کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی بدکار تھی، یعنی بدکاری بھی یہ کرتے تھے کہ مردوں سے بدکاری کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے بھیجے، یہ جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اور وہ کیونکہ تھے ہی یہی بدمعاشی کرنے والے، اور خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کے تو وہ بہت زیادہ جو تھے، ساری قوم جو تھی وہ ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی، تو وہ فرشتے جو آئے وہ آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور آئے لوط علیہ السلام کے پاس اس طرح سے جیسے مہمان آتے ہیں۔ تو فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام نے ظاہر ہے میزبانی تو ان کی کرنی تھی، تو لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اور سمجھا یہی کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آ گئے ہیں، تو ان لڑکوں کو دیکھ کے بڑی تکلیف ان کو ہوئی کہ اب یہ میرے پاس کیوں آ گئے ہیں، نہ آتے تو اچھا تھا، اور ان کی وجہ سے بہت دل تنگ ہوا، اور کہنے لگے کہ آج تو بڑا مصیبت والا دن ہوگا، مطلب کیا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور یہ قوم تو ساری خبیث ہے۔ تو انہوں نے جب ان خوبصورت لڑکوں کے بارے میں سننا ہے اور ان کو دیکھنا ہے تو میری تو شامت آ جائے گی، میں کیسے تحفظ کروں گا ان کا، اس وجہ سے ان کو یہ بات بری بھی لگی، ان کا لڑکوں کا آنا آپ کے پاس، اور اس کی وجہ سے وہ دلی طور پر تنگ بھی ہوئے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تو آج بڑی مصیبت کا دن ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا۔ وجاءہ اور ویسا ہی ہوا کہ اور آئی اس کے پاس قوم اس کی، یہرعون دوڑتے ہوئے الیہ اس کی طرف، جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ لڑکے آئے ہیں ان کی طرف، تو ساری قوم جو ہے وہ جانوروں کی طرح وہ دوڑتے ہوئے آئے اس کی طرف۔ ومن قبل اور پہلے سے کانو تھے وہ، یعملون السیئات وہ کرتے تھے برائیاں، یعنی وہ برا عمل پہلے ہی کرتے تھے، تو لہذا جب لڑکوں کا سنا تو اپنی اسی برائی اور ذہنی خباثت کی بنیاد پر وہ دوڑتے ہوئے وہاں آ گئے۔ تو لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے، ابھی تک لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے ان کو لڑکے ہی سمجھا اور اپنے مہمان لڑکے سمجھا، تو جب وہ قوم آ گئی اور انہوں نے آ کے ان لڑکوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، قالا تو کہا لوط علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم،
ہؤلاء بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، ہننا وہ، اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی اور نہ رسوا کرو مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں، الیسا کیا نہیں ہے منکم تم میں سے رجل رشید کوئی سمجھدار آدمی یا کوئی ہدایت والا آدمی تم میں کوئی نہیں ہے، کوئی عقل مند بندہ کوئی نہیں ہے تم میں کہ تم اسی طرح بھاگتے ہوئے جانور کی طرح آگے ہو ادھر، تو مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ پاکیزہ ہیں، زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ اب یہ جو بیٹیاں والا جملہ انہوں نے بولا ہے، اس کی مختلف تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو اسی حوالے سے کہ جو ان کی اپنی بیٹیاں تھیں لوط علیہ السلام کی، انہوں نے ان کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر تمہیں اپنی جنسی خواہش ہی پوری کرنی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ معاملہ ہوگا۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی۔ دوسری یہ کی گئی ہے کہ لوط علیہ السلام نے جو ان کی قوم کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ جو قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں پیغمبر کی، وہ پیغمبر کی ہی بیٹیاں تصور ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ عمومی طور پہ تمام جو امت کی بیٹیاں تھیں ان کے حوالے سے کہا تھا کہ تمہیں اگر اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی خواتین موجود ہیں ہماری قوم میں، تم ان سے شادی کرو، ان سے نکاح کرو، اور نکاح کر کے اپنا جو ہے اپنی حاجت پوری کرو، تو وہ زیادہ پاکیزہ معاملہ ہے تمہارے لیے۔ تو یہ اصل میں جو تفسیر جو بیان کی گئی وہ اس طرح سے دو طرح سے کی گئی ہے۔ ظاہری الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یا قوم ہے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہے میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی اور نہ رسوا کرو مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں میں یا میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم کیا نہیں ہے تم میں سے رجل الرشید آدمی ہدایت والا، قالو انہوں نے کہا لقد علمت ضرور بے شک تو جانتا ہے، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتے کا تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق، یعنی ہم جو تیری بیٹیاں ہیں ان کو نہیں مانگ رہے، ان کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، ہم ان کو طلب نہیں کرتے، وَإِنَّكَ اور بے شک تو لَتَعْلَمُ ضرور جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں، تجھے پتہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے بیٹیوں سے، اور ہم جو چاہتے ہیں تجھے اس بات کا پتہ ہے، لہذا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ پورا کرو۔ قالا تو کہا لوط علیہ السلام نے، لو ان لی بکم قوت کاش کہ ہوتی میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت، او یا آوی میں پناہ لے لیتا، الی رکن شدید کسی مضبوط قلعے میں یا کسی مضبوط عمارت میں۔ یعنی دو باتیں انہوں نے کی جن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی کہ میں تم سب کا ظاہر اتنی ساری قوم جب آ گئی ہے تو میں اکیلا تمہارا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا یہ ہے کہ پھر میں کہیں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا تاکہ تمہارے شر سے محفوظ ہو سکتے میں اور میرے مہمان، او آوی یا میں پناہ لے لیتا الی رکن شدید کسی مضبوط عمارت میں یا پناہ گاہ میں۔ قالو انہوں نے کہا یا لوط اے لوط، اب فرشتے بول پڑے وہ جو لڑکوں کی صورت میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر لوط علیہ السلام کو بتایا۔ قالو انہوں نے کہا یا لوط اے لوط، انا رسول ربک بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا الیک ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے آپ تک، یعنی آپ کو جو خدشہ ہے کہ آپ پر حملہ آور ہوں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، آپ ڈرے نہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس آپ کو جو حکم ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ فَأَسْرِ بس لے چل، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ایک ٹکڑے کے ساتھ رات میں سے، یعنی ایک ٹکڑے کے ساتھ رات میں سے کیا مطلب کہ جب رات کا ایک حصہ کچھ حصہ باقی ہو،
یعنی ایک ٹکڑا رات میں سے، یعنی رات کا کچھ حصہ جب باقی ہو تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے چلیے اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ایک حصہ رات سے، لفظی طور پہ تو یہی ہے، لیکن جب ایک حصہ باقی ہو رات سے، بِقِطْعٍ ایک حصہ باقی ہو، من اللیل رات سے، ولا یلتفت اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے، منکم تم میں سے، ولا یلتفت اور نہ پھرے یا نہ منہ موڑے یا نہ پیچھے مڑے، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک بھی، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، انہو بے شک وہ، مصیبہا پہنچنے والا ہے اس کو، ما اصابہم جو پہنچنے والا ہے ان کو، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل پڑیے، کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ آپ کی بیوی جو ہے وہ نہ اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اور اگر جائے گی بھی تو وہ اس نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے والی جو بات ہے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تو انہیں کے ساتھ ہے اور کافرہ ہے، اور وہ ان کافروں سے اور باغیوں سے، سرکش لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، لہٰذا آپ کی بیوی کے علاوہ کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی۔ پر مختلف بنی اسرائیلی روایات میں ہے بھی یہی کہ پھر جب چلے تھے لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر، بیوی بھی ساتھ چلی تھی، لیکن وہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اس قوم، اپنے قوم کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئی، جس بنا پر وہ وہیں پر پتھر بنا دی گئی، بلکہ وہاں پہ اس علاقے کے اندر ایک عورت نما پتھر پڑا بھی ہوا ہے، تصویریں اس کی انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں کہ جی وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کی بیوی تھی اور اس کو پتھر بنا دیا گیا، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر، لوگوں کی باتیں ہیں اس طرح کی۔ بہرحال وہ پورا تفصیل سے واقعہ کیا ہوا، اتنا ضرور ہے کہ وہ بیوی بھی لوط علیہ السلام کی جو تھی وہ ہلاک ہوئی تھی، لیکن اس کی ہلاکت کی کیفیت کیا تھی وہ کوئی مستند روایت اس حوالے سے نہیں ہے۔ تو ولا یلتفت اور نہ پیچھے مڑے، منکم تم میں سے، احد کوئی بھی، الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے، انہو بے شک وہ، یعنی وہ جو عذاب ہے، مصیبہ وہ پہنچنے والا ہے اس کو، ما اصابہم جو ان کو پہنچے گا، یعنی باقی قوم کو پہنچے گا، ان بے شک موعدہم وعدہ ان کا، الصبح صبح ہے، یعنی صبح کا وقت جو ہے ان کا وعدہ ہے کہ صبح کے وقت ان پہ عذاب آنا ہے، جو وعدہ اللہ نے عذاب کا کیا ہوا ہے وہ صبح کا ہے، تو لہٰذا آپ صبح ہونے سے پہلے ہی، رات کا جب کچھ حصہ باقی ہو، آپ اپنے گھر والوں کو نکل جائیے، کیونکہ صبح ان کے اوپر عذاب آنا ہے، ان کا وعدہ جو ہے وہ صبح ہے۔ ان موعدہم بے شک موعود وقت ان کا یا وعدے کا وقت ان کا صبح ہے، الیس الصبح کیا نہیں ہے صبح بھی قریب، قریب ہی، یعنی صبح تو قریب ہی ہے، لہذا آپ نکلیے اور چلیے۔ فلما پھر جب جا آ گیا، امرنا حکم ہمارا یا عذاب ہمارا، جعلنا بنا دیا ہم نے، عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا نچلا حصہ اس کا، وَأَمْطَرْنَا اور برسائے ہم نے، علیہا اس پر، یعنی اس قوم پر یا اس بستی پر، حجارتاً پتھر، من سجیل کھنگر سے، منضود تہ بتہ۔ ویسے تین عذاب غالباً قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ذکر ملتا ہے کہ تین طرح کا ان پہ عذاب آیا تھا، یہاں دو طرح کے عذاب کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو اونچی اوپر والا جو حصہ تھا وہ اس کا نچلا حصہ بن گیا عذاب کے نتیجے میں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اس بستی کو اکھیڑیں زمین سے اور اوپر لے جا کے زمین پر ماریں، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو اس بستی کا، اس زمین کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ نچلا حصہ بن گیا اور نیچے والا حصہ اوپر والا حصہ بن گیا۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے، بلکہ بعض اسی طرح سے بنی اسرائیلی روایات میں ہی ہے کہ وہ جب آسمان کے قریب لے گئے تو آسمان والوں نے ان کے شور کی آوازیں سنی تھیں اس قوم کے، اور وہاں سے ان کو نیچے مارا، اور وہ اتنے زور سے مارا کہ ایک روایت کے مطابق یہ جو ڈیڈ سی ہے اس وقت، یہی وہ جگہ تھی
اسی علاقے میں وہ بستی تھی. یہ ڈیڈ سی بنا ہی اس عذاب کے نتیجے میں ہے کہ جب، اور اس کے بہت سارے اور شواہد بھی ہیں سائنسی بھی، کہ اس کے جو مواد ہے، اس کے اندر جو پتھر ہیں، اس کے اندر جو مختلف کیمیائی مواد جو ہے وہ باقی سارے سمندروں سے مختلف ہے. اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا باقی سمندروں کا ہے. تو وہ یونیک ہونے کی وجہ بھی یہی ہے شاید کہ وہ زمین کا نچلے والا حصہ جو ہے اس کے اوپر آیا ہوا ہے. بہرحال ایک تو ان کو الٹا کے مارا کہ ان کا اوپر والا حصہ نچلا ہو گیا. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ساری روایات کیونکہ درست نہیں ہیں، ان کی کوئی مستند روایات نہیں ہیں، لہٰذا اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ ان کو جب برباد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو ان کی چھتیں گر گئیں زمین فرشوں پر اور اوپر دیواریں آ پڑی تو ان کا اوپر والا حصہ نیچے والا بن گیا. اس سے یہ مراد ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، روایات وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ان کے صحیح یا غلط ہونے کی ہم تصدیق یا ان کی تکذیب نہیں کر سکتے، کیونکہ بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان یہی ہے کہ آپ انہیں بیان کر سکتے ہیں لیکن نہ انہیں سچا کہو نہ انہیں جھوٹا کہو. ہو سکتا ہے سچی ہو سکتا ہے جھوٹی ہو. دوسرا، ایک تو یہ عذاب ہوا کہ ان کو الٹا دیا گیا، ان کی بستی الٹا دی گئی ہے، اوپر والا حصہ ان کا نچلا حصہ بن گیا. دوسرا یہ ہوا کہ اوپر سے پتھر برسائے گئے، کھنگر کے پتھر، اور وہ بھی تہ بتہ. یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک تہ تھی بس آ کے گری پتھروں کی، پتھروں کے اوپر پتھر، تہ بتہ پتھر ان پر برسائے گئے. مسومتن، نشان زدہ تھے، عند ربک کا تیرے رب کے پاس. وہ پتھر بھی جو تھے نشان زدہ تھے، ان کو باقاعدہ اسی مقصد کے لیے جو ہے ان پتھروں کو مخصوص کیا گیا تھا اور وہ نشان زدہ پتھر جو تھے وہ ان پر برسے. وما ہی، اور نہیں ہے وہ، من الظالمین، ظالموں سے، ببعید، دور. یعنی یہ جو ظالم لوگ مشرکین مکہ ہیں ان سے وہ بستی بھی کوئی دور نہیں ہے جہاں وہ عذاب آیا تھا. تو یعنی ان کو ڈرانے کے لیے کہ جو ظالم لوگ جو اب اسی روش پر، اسی طرح کی روش پر چلتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نافرمانوں پہ کس طرح سے عذاب آیا تھا. وہ ظالموں سے وہ بستی بھی کوئی دور تو نہیں ہے. وما ہی، اور نہیں ہے وہ، من الظالمین، ظالموں سے، ببعید، دور یا زیادہ دور. تو یہاں رکوع ختم ہوا، نصف ختم ہوا. اس کا سبق دوہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا، انہوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکتیں اس کی، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، انہو، بے شک وہ، حمید، تعریف کیا گیا، مجید، بزرگ ہے. فلما، پھر جب، ذہبا، چلا گیا، عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءت البشرا، اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلنا، وہ جھگڑنے لگا، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، ضرور بردبار، اواہ، نرم دل، منیب، رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، آپ منہ پھیر لیجیے اس سے، انہو، بے شک وہ، قد جاء، بے شک آ چکا ہے، امر ربک کا، حکم تیرے رب کا، وانہم، اور بے شک وہ، آتیہم، آنے والا ہے ان پر، عذاب، عذاب، غیر مردود، جو نہیں ہے رد کیا جانے والا. ولما، اور جب، جاءت، آ گئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو برا محسوس کیا ان کی وجہ سے، وضاق، اور تنگ ہو گیا، وضاق، اور تنگ ہو گئے، بہم، ان کی وجہ سے، ذرعاً، دلی طور پر. وقال، اور کہا، ھذا، یہ، یوم عصیب، دن ہے مصیبت والا. وجاءہ قومہ، اور آئی اس کے پاس قوم اس کی، یہرعون، دوڑتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف. ومن قبل، اور پہلے سے، کانوا، تھے وہ، یعملون السیئات، کرتے تھے برائیاں. قال، یا قوم، کہا، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن، وہ، اطہر لکم، زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی،
اور نہ رسوا کرو مجھے فی ضیفی میرے مہمانوں میں، الیس منکم کیا نہیں ہے تم میں سے رجل الرشید کوئی آدمی عقل مند یا کوئی آدمی ہدایت والا۔ قالوا انہوں نے کہا لقد علمتا ضرور بے شک تو جانتا ہے، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتے کا تیری بیٹیوں میں من حق کوئی حق، وانک اور بے شک تو لتعلم ضرور جانتا ہے ما نرید جو ہم چاہتے ہیں۔ قال اس نے کہا لو ان لی کاش کی ہوتی میرے لیے بکم تمہارے مقابلے میں قوتاً طاقت، او یا آوی میں پناہ لے لیتا الی رکن شدید کسی مضبوط قلعے میں یا کسی مضبوط عمارت میں۔ قالوا انہوں نے کہا یا لوط اے لوط انا رسول ربک بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا الیک ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے آپ تک، فاسر باہلک پس آپ لے چلیے اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل ایک حصہ باقی ہو رات میں سے، یا جب ایک حصہ باقی ہو رات میں سے، ولا یلتفت اور نہ پیچھے مڑے، منکم تم میں سے احد کوئی بھی، الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے، انہ بے شک وہ مصیبہ پہنچنے والا ہے اس کو، ما اصابہم جو پہنچنے والا ہے ان کو، ان موعدہم بے شک وعدے کا وقت ان کا صبح ہے، الیس صبح کیا نہیں ہے صبح بقریب قریب ہی، فلما پھر جب جاء امرنا آ گیا حکم ہمارا، جعلنا بنا دیا ہم نے عالیہا اس کے بلند حصے کو، سافلہا اس کا نچلا حصہ، وامطرنا اور برسائے ہم نے علیہا اس پر، حجارتاً پتھر، من سجیل کھنگر سے، منضود تہ بتہ، مصومتاً نشان زدہ تھے، عند ربک تیرے رب کے پاس، وما ہی من الظالمین اور نہیں ہے وہ ظالموں سے بھی بعید دور۔